السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کیسے ہو؟ ہماری جائرین کا کچھ سوال ہے کہ مطلب روزی میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے، اور یہ جو بیماریاں لگ جاتی ہے، مطلب پھر رزق کے لیے بھی کافی جگہ جاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، ہمیشہ دشواری مل رہی ہے ان کو بھی، ایسا بھی رزق کی بندش کا کیا معاملہ ہے، اور یہ بیماریاں لگنا یہ سب؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ روزی روٹی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی روزی روٹی کسی کو نہیں دیتا۔ جیسا کہ اور اللہ پاک پروردگار عالم پوری کائنات اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے وسیلے سے پوری کائنات چلا رہا ہے میرا رب، ٹھیک ہے؟ تو روزی روٹی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کوئی روزی روٹی کسی کو نہیں دیتا۔ لوگ معلوم ہے دنیا میں جو روزی روٹی کے لیے جو پریشان ہے کیوں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا علم ہے؟ وہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ نماز کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ فجر کے وقت سلطان کو ہاں، نماز کے قریب نہیں جا رہے ہیں بالکل بھی۔ اور یہ جتنا نماز سے دور رہیں گے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو رزق تو دے گا، مگر یہ روزی روٹی اور روزگار کے لیے بھٹکتے رہیں گے۔ بھوکا نہیں سلائے گا اللہ، اللہ بھوکا نہیں سلائے گا۔ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ کو روزی روٹی کمانی ہے اور دنیا میں تمہیں ترقی کرنی ہے تو صرف آپ کو نماز کا دامن پکڑنا پڑے گا، نماز کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لو، آپ ملنا اتنا ہی ہے جتنا تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، مگر ملے گا جب اپنے رب سے مانگو گے۔ تم دنیا سے مانگو گے کچھ تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ تم مانگ کے دیکھو، دنیا میں جاؤ کسی سے مانگ کے دیکھو، تمہیں کوئی 1 روپیہ نہیں دے سکتا، 1000 روپے نہیں دے سکتا۔ اور تم اس رب سے مانگو پاک پروردگار سے، وہ تمہیں بے شمار دے گا۔ وہ کہتا مجھ سے مانگو تو وہ بے شمار دے گا۔ تو اللہ سے کوئی لینے والا تو، مگر اللہ دے گا تبھی جب نماز پڑھو گے۔ نماز کیا ہے؟ نماز خدا کا نور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے وہ۔ اور آپ نے اللہ کا دیکھو، الحمدللہ اللہ کا قانون دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ اپنی ذکر الہی کھڑے ہو کے کراتا ہے، اور جب اس کے محبوب کی جب درود شریف پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو نماز میں بٹھا دیتا ہے آرام سے، کہ آپ بیٹھو اور ادب و احترام سے میرے محبوب پہ درود شریف بھیجو۔ تو نماز تک میں اللہ نے اپنے محبوب کا جو مسئلہ دیا ہے وہ کتنا ادب و احترام سے دیا ہے کہ بیٹھ کے اور میرے محبوب پہ درود بھیجو، پہلے سلام بھیجو پھر درود بھیجو۔ تو سوال یہ ہے کہ بغیر نماز کے روزی روٹی نہیں ہے۔ دنیا یہ بھٹکتے بھٹکتے ختم ہو جائے گی، اور حقیقت ہے تو یہ پہلے نماز پھر روزی روٹی تمہیں بہت سکون سے ملے گی۔ اور رہا سوال یہ ہے کہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ ان سے بھی دور کر دیتا ہے جو اپنے ماں باپوں کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی روزی روٹی دور ہٹا دیتا ہے۔ جو زنا کرتے ہیں لوگ دنیا میں، اللہ ان سے بھی روزی روٹی دور ہٹا دیتا ہے۔ جو زنا کرتے ہیں نا، ان کے پاس بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھی روزی روٹی دور بلا دیتا ہے۔ اچھا، پھر جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی روزی روٹی دور کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو بھی اللہ پسند، مطلب اللہ پسند نہیں کرتا نا جھوٹ بولنے والوں کو بھی، تو پاک پروردگار عالم پسند کرتے نہیں ہیں جھوٹ بولنے والوں کو۔ اچھا، اب جو غیبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی روزی روٹی دور کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں کیوں؟ اب ہم اپنا دل صاف رکھیں، اور ہم جو ہیں نماز 5 وقت کی قائم کریں، اور اپنے پاک پروردگار سے روزی روٹی مانگیں ہیں، اور درود شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود شریف کی تلاوت کریں، اور پھر سرکار مصطفیٰ پہ درود بھیجے جاؤ، الحمدللہ۔ اور پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے کرتی ہے آپ کو۔ شریف اور استغفار گناہوں کا بہت جلدی خاتمہ کرتا ہے۔ توبہ استغفار تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے پڑھواتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ توبہ استغفار اگر اللہ تم سے ناراض ہے تم سے پڑھوا گے، آپ کتنی بھی کوشش کرو گے، اگر تم سے اللہ ناراض نہیں ہے تو اللہ خود تم سے توبہ استغفار پڑھوا لے گا۔ مگر توبہ استغفار تم ایک دم خود ہی تم سے پڑھوانا شروع کر دے گا، پہلے درود شریف تو بھیجو اللہ کے محبوب پہ۔ جب درود شریف ہی نہیں بھیجو گے تو پھر توبہ استغفار بھی پڑھوائے گا تم۔ تو وہ رب کے فیصلے ہیں، وہ خدا جو ہے بہت 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پالنے والا ہے، اس کو ہلکے میں مت لو۔ تو جیسا ایک یہ ہو گیا، اور ایک روزی کی بندش کیا ہوتی ہے؟
जो लगाई जाती है, ये दोनों। रोजी रोटी पे जो बंदिशें होती हैं, जो कर देते हैं ना, तो ये तो सब वही करते हैं, सिपली करने वाले, जैसे जादू टोने करने वाले बैठे हैं साहब कि फला आदमी का बड़ा कारोबार है, ये है वह, तो उठा के जो है ने पुतला उतला बनाया, ताबीज़ पे बंदिशें करी, लो ताबीज़ चला दो, कारोबार उसको ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये पुतला बनाया, ये शमशान में गाड़ दो, कहीं नाले में गाड़ दो कहीं, तो ये उसको बंदिशें कर देते हैं। मगर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो कट जाएगा। मगर सबसे बड़ी जो चीज़ है वह है नज़र, होश, नजरे पर। नजरे बद, ये इंसान को खा जाती है, ये कब्र में ले जाती है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है नमाज। फिर बोलूँगा, वो है नमाज। नमाज से अच्छी पूरी कायनात में कोई दौलत नहीं हो सकती। एक नमाज ऐसी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी विरासत उतारी है ये, कि इससे रोज़ी भी है, इससे रिज़्क़ भी है, इससे सेहत तंदुरुस्ती भी है, इससे शिफा भी है, और इससे दिल का सुकून भी है। मगर नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो मस्जिद के बाहर जहाँ चप्पल उतारोगे वहाँ दिमाग भी रख के जाना होगा। हाँ, बराबर। मतलब जहाँ चप्पल उतारोगे ना वहाँ दिमाग भी रख के जाना। मस्जिद में दिमाग का कोई काम नहीं है, मस्जिद में सब दिल का काम है वहाँ। क्योंकि फिर क्या होता है, जब अल्लाह की राह में खड़े होते हैं ना, फिर वहाँ दिल से काम लिया जाता है, फिर वहाँ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे चप्पल बाहर उतार के जाते ऐसी दिमाग को उतार के जाओ, दुनिया को भी बाहर निकाल के बिल्कुल दिमाग को दुनिया बाहर निकाल के जाओ। सिर्फ वहाँ दिल का काम है, फिर दिल से काम लो, दिल हाजिर होता है। दिल, हाँ हाँ, तो वो फिर मामले बहुत अलग होते हैं। अल्लाह के आशिकी के मामले होते हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत के मामले होते हैं, वो बहुत अल्लाह ने आला मकाम बनाया है। और खुदा की खूबसूरती के बयान, जो अल्लाह की रहमत है ना, उसके आप जो बयान है ना, पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी कि आप उसके बयान ख़त्म नहीं कर सकते। अल्लाह उसके रसूल के, पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी जब भी अल्लाह उसके रसूल की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। तो वो तो बहुत बड़ा बादशाह है अल्लाह, वो बड़ा गफूर रहीम है। और मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह उसके रसूल के नाम पे, और रसूल अल्लाह के घराने वालों के नाम पे, कि अल्लाह पूरी कायनात उन्हीं के सदक़े में चला रहा है। ये तो इतना नफ्सी नफ्सी का आलम हो गया दुनिया में, कहाँ। मगर रोज़ी रोटी बस एक ही जगह है, वो है नमाज। फिर बता रहा हूँ, वो नमाज है। और ये आप अपने जितने भी तुम्हारे चाहने वाले हैं सबसे बोल दो कि नमाज के सिवा तुम्हें कोई रोज़ी रोटी नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा तुम्हें कोई रोज़ी रोटी नहीं दे। और नमाज भी अल्लाह उनकी कबूल करेगा जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्की सी भी किना किसी ने रखी, या उनके घराने वालों से किना रखी, एक नाखून के बराबर भी, तो अल्लाह उनकी इबादतों को उनके मुंह को मार देगा, उनकी इबादतों को उनके मुंह को मार देगा। आप सुन रहे हो? तो बेहतर ये है नमाज की ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत दें, और नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अगर जमात की ना मिले तो चाहे अपनी पढ़ें, मगर नमाज ज़रूर पढ़ें। जो नमाज पढ़ा करते हैं, अच्छा सबसे पहली बात, अल्लाह जब तुम्हें सुबह उठाता है तो सबसे पहले आपसे क्या, पहले वज़ू बनवाएगा। कहता है अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म है कि सबसे पहले आप 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ो। पहले मेरे रसूल अल्लाह की सुन्नत अदा करो आप, हैं? फिर अल्लाह ताला बाद में अपने फ़र्ज़ पढ़वाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सुबह फजर की नमाज में हिदायत दे दी कि पहले मेरे रसूल अल्लाह की सुन्नत अदा करो। किसकी? मेरे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करो आप, तो फिर बाद में मेरे फ़र्ज़ अदा करो। और ये जो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ़र्ज़ से मतलब रखते हैं और सुन्नतों से करीब ही नहीं जाते, तो अल्लाह ऐसे ही लोगों की भी नमाज़ों को कबूल नहीं करेगा, ठीक है। और जितने भी हैं ये सब जोड़ो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए। नमाज पढ़े जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह पानी पे दम किए जाओ। कुरान शरीफ की कोई सी भी आयत आती हो, ये ज़रूरी नहीं कि ये आयत मुझे याद है या नहीं है, कोई सी भी है, अगर खाली कोई भी आयत अगर याद नहीं है तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह अगर पढ़ता रहेगा, जैसे 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ये भी पढ़ता रहेगा, 1000 मरतबा पढ़ा, पानी भी दम कर लिया, हर नमाज के बाद। अगर कुछ भी याद नहीं है, नमाज जब पढ़ेगा तो जाहिर बात है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ तो याद ही होगा, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुल शरीफ पढ़ेगा जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी कुरान शरीफ की आयत पढ़ लो, सब नमाज में कुरान शरीफ की आयतें तो हैं, तो पानी पढ़ के दम करते रहो, अल्लाह से शिफा देगा।
اب یہ پردے کے راز ہے وہ کھولوں گا نہیں آپ کے سامنے. وہ پھر رب کے اور معاملے کیا ہے وہ پھر میں ان کی باتوں کو نہیں کھول سکتا. وہ پردے کی بات ہے نا. تو سب سے بہترین علاج تو قرآن شریف کی تلاوت اور نماز ہے. اور رہا سوال حاضری کھولنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے حاضری کا. کوشش یہ کرو کہ بند حاضری میں علاج کرو. اور یہ لگنے والی بیماریاں جیسے کہ بیماریاں لگا دیتے لوگوں کو, یہ سب جادو ٹونوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. جادو, میں نے آپ سے کتنا ابھی میں اتنی دیر سے کیا بول رہا ہوں. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سب جب تک قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرو گے بیماری تمہاری کوئی نہیں کٹے گی. اچھا, سب کا سولوشن قرآن شریف. میں اعلان کے ساتھ بولتا ہوں, میں ایک ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں, پوری دنیا سے میں چیلنج کرتا ہوں, بیماریاں جبھی کٹیں گی جب میرا رب چاہے گا. اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. پوری کائنات میں بول رہا ہوں, پوری کائنات میں ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں, اعلان بولتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا آپ کو. اور اللہ جبھی تمہیں شفا دے گا جب تم قرآن شریف کی تلاوت کرو گے اور نماز پڑھو گے, ٹھیک ہے. یا تم اللہ کے ولی اولیوں کی عدالتوں میں جاؤ گے, درباروں میں, یا پھر تمہیں وہاں پہ چین و سکون ملے گا اور وہاں سے تمہیں شفا ملے گی. یہ وہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے نا. اللہ کے ولی اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو پھر وہاں جا کے تو الحمدللہ پھر تو اللہ کی رحمت ہے. اور اگر گھر بیٹھ کے علاج کرنا چاہتے ہو تو جب تک قرآن شریف کی کوئی بھی آیت پڑھ کے پانی میں دم کر, اور پانی ہی کاٹے گا, اس کو یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. اپنے اوپر دم بھی کرو پڑھ کے, ایسے کرو ہاتھ میں دم کرو اور پانی پہ بھی دم کرو, اور یہ کنٹینیو 2-3 مہینے کرو. اس کے بعد پانی پینا شروع کرو اور نماز پڑھنا شروع کرو. اگر تمہارے نام سے گڑا ہوا بھی ہے نا کہیں اور تم نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تو وہ گڑا ہوا کا اثر بھی خود ہی ختم ہونے لگے گا. تم پھر اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ گے نا, پھر تمہیں کوئی بھی چیز جو ہے پریشان نہیں کرے گی, ہے نا. ٹھیک ہے, سب دعا میں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.